I can go to Islamabad, Pindi, I'm in Lahore, okay, fine with me. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ باقی سٹیز یا اس کے علاوہ باقی کوشش کریں تو پرابیبلی آپ کو یہ پرابلم زیادہ بڑی سامنے ہو رہی ہے اور یہ آپ کو مینج کرنا پڑتا ہے. منیمائز کر سکتے ہیں لیکن ہے صحیح ضرور پرابلم. سر اس میں ایشو یہی ہے, آپ ویسٹرن کلچر کی بات کر رہے تھے, وٹ وی یوز ٹو ڈو ویگرسلی, دیر از اے اسپیسیفک کوٹا فار دس پرٹیکولر ٹریننگ فار آل امپلائیز ورلڈ اوور, کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں پراپرلی گزرنا ہے اس میں سے, اس لیے وہ لوگ اس لیول سے تھوڑا سا اوپر آ جاتے ہیں اور اڈیپٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے. ایز اے نیشن شاید یہ وہ ٹریننگ ہماری نہیں ہے, دیر از اے گیپ, اب یہ دو ڈفرنٹ فینومیناز ہیں. بٹ پوائنٹ از دس کہ اگر شاید ایز اے نیشن بھی ہمیں ٹرین کیا جائے تو اگر ہم کمپنی میں سب چاہتے ہیں فالو کرتے ہیں, آئی واز ابراڈ 15-20 دن رہا ہوں, میں وہاں کام کرتا رہا ہوں, وہ ہمیں ٹریننگ میں وہ ایلیمنٹ وہ منیمائز ہوتا ہے لیکن مینج اسی طرح سے ہوگا, اس کے علاوہ دیر از نو وے آپشن. ٹھیک ہے سائمہ, ذرا اس بارے میں اور اگر کچھ خواتین سے بھی آپ بات کر کے دیکھو. ون کامنٹ ٹو بی ڈسکسڈ ہے, لیکن یوسف کمپلائنس ایم این سی کی ریجنلی یا انٹرنیشنلی کیا وہ ویسی ہی ہے جیسی پاکستان میں ہوتی ہے یا کوئی 100%. If MNCs اور ایم این سیز کتنی ہیں باقی لوکل آرگنائزیشنز, can't we adopt a good practice? اوکے, سو لیٹس ہیئر فرام عائشہ, شی ہیز ٹو سے سم تھنگ ہیئر. ابھی یہاں پہ میل ڈومیننس کی بات ہو رہی تھی. اینی ون فرام دا پینل کین آنسر مائی کوشچن. مجھے بیسکلی بات کرنی ہے, مطلب ابھی تک جو ہماری ڈسکشن چل رہی ہے صبح سے, اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ڈسکریمنیشن comes from males only. I would like to point out that the major portion of it, at least in Pakistan, it comes from the women as well. Parents, particularly mothers, they initiate gender disparity right at the basic level, that is the home. I hope I don't have to quote the examples کہ وہ جیسے ایک فیمیل چائلڈ اور میل چائلڈ کی میں جینڈر ڈسپیرٹی ہوتی ہے. So what exactly can we do to minimize, if not eliminate, the threat that's coming right from the women and it's directed towards the women. میم آپ ذرا بات کیجیے. یہ جی ایک فطری بات ہے, ماں کا اٹریکشن بیٹے کے ساتھ ہے, ریسرچ کہتی ہے, بیٹی کا باپ کے ساتھ زیادہ ہے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ اویئرنیس کریٹ کی جائے اور والدین کو بتایا جائے کہ اس قسم کے ڈسکرمنیشن کا افیکٹ کیا آ سکتا ہے شخصیت کے اوپر. بچی کو بھی ماں کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی بچے کو باپ کی ہے. انفیکٹ ہوتا یہ ہے کہ جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے. بیٹی ماں سے سیکھتی ہے مرد حضرات کو کیسے ڈیل کیا جائے, بیٹا فادر سے سیکھتا ہے خواتین کو کیسے ڈیل کیا جائے. تو سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو ہے وہ اویئرنیس اور ایجوکیشن کا ہے, ٹریننگ ایسپیکٹس کا ہے. اور جو ایک چیز جو میں نے بہت آفن دیکھی ہے مجھے باہر میں نے بہت تھوڑی ٹریننگز کی ہیں, مگر اپنے ملک میں جو کی ہیں, ٹریننگ ہو جاتی ہے, اس کے بعد اس کا فالو اپ نہیں ہوتا. تو ایک دن کے اندر جو آپ اویئرنیس کریٹ بھی کرتے ہیں اور وقتی طور پہ ہم بہت زیادہ موٹیویٹڈ نکلتے ہیں, مگر کیونکہ ہمیں فالو اپ اس کا نہیں ملتا یا اس کے بعد اس کو نہیں فالو اپ دیا جاتا تو اس کا امپیکٹ ڈائلوٹ ہو جاتا ہے. اچھا, ایک میں جیسے سر آپ کی پریزنٹیشن میں دیکھ رہا تھا تو اس میں آپ نے ویلیوز کے اوپر ایک بڑا وہ مطلب کیا ہوا تھا. تو دیکھیے آپ جیسے ہم بات کر رہے ہیں ویلیو سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں, اور ایک ویلیو سسٹم وہ ہے جو ہماری ایجوکیشن ہمیں بنا کے دے رہی ہے. مطلب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم بیک وقت دو کلچرز میں رہ رہے ہوتے ہیں. ایک وہ کلچر جو میری سراؤنڈنگ ساری ہے, ایک وہ آئیڈیل کلچر جس کی طرح میں ہونا چاہتا ہوں اور میری ویلیوز بھی اس کے ساتھ بن رہی ہوتی ہیں اگر سائیکولوجیکلی دیکھا جائے. اب یہ جو آئیڈیل کلچر بنانے والی چیزیں ہیں وہ موٹیویشنل فیکٹرز ہیں, ایجوکیشن ہے, میڈیا ہے, جو ساری اس کو بناتا ہے. یہاں پہ اس ٹریننگ کا اور اس کا بہت بڑا میرے خیال میں دخل جو ہے وہ ہو جاتا ہے, اور وہیں پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنا تعلیمی نظام. اب انفارچونیٹلی ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہ 5 قسم کے تو تعلیمی نظام چل رہے ہیں, دینی مدرسے چل رہے ہیں, وہ کچھ اور ویلیوز سکھا رہے ہیں, جو آپ کے انگریزی میڈیم سکول ہیں وہ کچھ اور ویلیوز سکھا رہے ہیں, ان کی ٹیکسٹ بکس تک مختلف قسم کی ویلیوز آپ کو دے رہی ہیں. تو یہ کانٹرڈکشن کو شاید ہمیں پریشرائز کرنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ کم از کم اور کچھ نہیں تو ایک ایجوکیشن سسٹم تو ہو جائے نا اس ملک میں, ہارمنی وہاں پہ تو ہم کریٹ کر سکیں. اور ہمیں میڈیا, ہم لوگ میڈیا کے ہیں, ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنا بھی ہیلپ کر سکیں. جی یہ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں ساما وہ. جی
Thank you. Pertaining آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے, you were talking about the education system in Pakistan and all that. I agree کہ ایک ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ایسا ہے جو اردو میڈیم والا انگریزی میڈیم میں جانا چاہ رہا ہے, انگریزی میڈیم والا آکسفورڈ کو فالو کرنا چاہ رہا ہے. مائنڈ سیٹ کلیئر نہیں ہے where we actually want to be. The point is when that particular same person goes into an organization which is actually following all the practices of HR, checks and balances ہے, سب کچھ ہے, وہاں وہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. It's as simple as میں مال پہ گاڑی چلا رہا ہوں, I'll be zigzagging ASAP, I'll be on motorway, I'll be driving like anything if I'm driving in New York. So my basic question is why exactly جب تک ہمیں وہ تلوار لٹکتی ہوئی نظر نہیں آتی, we act like like کچھ بھی نہیں ہو رہا. And ASAP, there are checks and balances, there is a proper code of conduct and everything. We act as a civilization, civilized person. Why is that so? سر آپ ایڈ کرنا چاہیے. السلام علیکم. میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے موقع دیا, لیکن بہت اچھے سوال کے اوپر میری ٹرن آ گئی. ایک چیز میں بتاؤں, بچپن میں ہم سنا کرتے تھے کہ اتفاق میں برکت ہے. جب تک ان اسٹیٹ آف ٹوگیدرنیس آپ اپنے پروسیسز, اپنی ویلیو سسٹم اور اپنے طریقہ کار نہیں بلڈ کریں گے, اس میں کوئی ایک آرگنائزیشن, کوئی گورنمنٹ, کوئی انڈیویجول کا رول نہیں ہے. اس میں کنسلٹیٹیو پروسیس کو انیشیٹ کرنا ہوگا. ادروائز یہ 3 لفظ ہیں جس میں آپ ڈسکریمنیشن دیکھ رہے ہو, آپ ایکسپلائٹیشن دیکھ رہے ہو, آپ کہتے ہو جی کہ ہراسمنٹ ہے. ہم انسانوں کی دنیا میں رہتے ہیں, ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں. انسانوں کی دنیا کے اندر میں نے جب ٹیم بنانی ہے تو میں دیکھتا ہوں لائک مائنڈڈ لوگ کدھر ہے, ٹیم ویسے ہی بنے گی. دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمارا ویلیو سسٹم ہے اس کو ہم کیسے لے کے چل رہے ہیں. گورنمنٹ کیا لیجسلیشن کر رہی ہے, کوئی قانون وضع کر رہی ہے, کمیونٹی اویئرنیس کریٹ کر رہی ہے. اگر آرگنائزیشن ہے تو کیا ادھر کوئی پالیسی اویلیبل ہے. اور سب سے زیادہ جو وکٹم ہو سکتا ہے, وکٹم کون ہو سکتا ہے کہ جو فرد ہے جس کو ہراس کیا جاتا ہے یا ایکسپلائٹ ہو رہا ہے, اصل میں وہ قصوروار بھی ہے. اگر کیپیبلٹی فیکٹر اس کا اچھا ہو, اس کو پتا ہو کہ اس نے اگر اپوزٹ سیکس, میں اس میں معذرت کے ساتھ بہت ساری دفعہ صرف ایک ہی آ رہی ہے جی کہ سیکشول ہراسمنٹ, کیونکہ سیکشول ہراسمنٹ ہمارا ایشو نہیں ہے, یہ باہر کے ایشو ہے. ہمارے اور بھی بہت سارے ایشو ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے آنے والی نسل کو ٹرین کیا ہے کہ جب اس نے اپنے اپوزٹ سیکس کے ساتھ بیٹھنا ہے تو وہ کس طرح بیٹھنا ہے. ماں, بہن, بیٹی کے علاوہ بھی کوئی رشتہ ہے جس میں سیکس مائنس کر کے بات ہو سکتی ہے, لیکن کیا ہم اس کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. اگر ہم اس کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں تو پھر ہمارا ویلیو سسٹم چلنا شروع ہو جائے گا. میرے خیال میں سر ایک چھوٹا سا آپ سے میں ایسے ایک سوال پوچھ رہا ہوں, میں اپنی کلیئرٹی کے لیے, میرے خیال میں شاید یہ ہمارے سب کے ذہنوں میں ہوگا. یہ فرمائیے کہ جو سوسائٹی کا انسٹیٹیوشنل سٹرکچر ہے, مثلا آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ کی جوڈیشری ہے, آپ کے لوگ ہیں, آپ کے پولیٹیشنز ہیں, انہوں نے جو ادارے بنائے ہوئے ہیں, ان کی کرپشن, ان کے جو لیڈ کرنے والے ہیں, ان کی مس مینجمنٹ یا ان کی بنائی ویلیوز افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں ہمارے بیہیویئرس کو. کہ میں مطلب چاہے میں نے دیکھا کہ میں لاکھ باہر سے پڑھ کے آ جاؤں, میں اپنی جب ایک خاص قسم کے انوائرمنٹ میں جاتا ہوں, مطلب فرض کیا میں ٹیلنور میں کام کر رہا ہوں, اندر کے ماحول میں میں بالکل ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہوں, لیکن جیسے ہی میں وہاں سے باہر نکلتا ہوں میرے سارے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں, میری ساری وہ, یا اگر میں وہاں پہ بھی ہوں تو میں اس اثر کے تحت اپنی ساری تعلیم کو بھول کے میں ان پریکٹسز میں لگ جاتا ہوں. اصل میں آپ نے جس چیز کی آپ بات کہہ رہے ہو, یہ ایک کہہ لو کہ ایک نارمل سی چیز ہے. جس وقت آپ دیکھتے ہو کہ ایک سامنے والا بندہ جو زورور بھی ہے اور جس کو مینرز کا بھی پتا اور سب کچھ, اور اگر لائن سے باہر نکل جاتا ہے تو پھر وہ جو ایک عام انسان ہے وہ اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ بھی لائن بریک کر دے. ہوتا یہ ہے کہ جس وقت ہم اس ویلیوز میں, چونکہ انوائرمنٹ ویلیوز دے رہا ہے اور انوائرمنٹ اصل میں ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے, چونکہ اس کے ساتھ بہت ساری فورسز جو ہیں وہ ایک معاشرے کو لے کے چل رہی ہوتی ہے. بدقسمتی سے ہم نے آنکھ میں, اصل میں سچی بات ہے, ہم پیٹ درد کی دوا ڈھونڈ رہے ہیں, ہم آنکھ میں سرما